السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے 1974 میں احمدیہ مسلم جماعت کو غیر مسلم قرار دے دیا، تو چونکہ پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا اس لیے ہم اس پارلیمنٹ کے اختیار کی روح سے، اس میں جو آئینی ترمیم کی گئی تھی اس کی روح سے ہم غیر مسلم ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اول تو کسی پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہی نہیں کہ وہ کسی کے دین کا فیصلہ کرے یا یہ قانون بنائے کہ کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی پارلیمنٹ نے ایسی حماقت کاری دی ہے تو پھر اس پارلیمنٹ کا جو فیصلہ ہے وہ عالمی اور بین الاقوامی تو نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ محض اس ملک کی جغرافیائی حدود کے اندر ہی نافذ العمل ہوگا جس کی نمائندگی وہ پارلیمنٹ کرتی ہے، جس کا انتظام اس پارلیمنٹ کے ذمے ہے۔ لہٰذا ہر عقل و دانش رکھنے والے شخص سے میرا سوال ہے کہ پاکستانی پارلیمنٹ کی اس ناجائز آئینی ترمیم کے بعد پاکستان میں بسنے والے احمدی مسلمان تو آئینی طور پر غیر مسلم قرار دیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ تمام غیر پاکستانی احمدی مسلمان جو بیرون پاکستان مقیم ہیں اور اس آئین کے تحت نہیں آتے، وہ کس آئین اور کس قانون کی روح سے غیر مسلم قرار دیے جا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ پاکستان کا قانون تو ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتا، پاکستان کا آئین ان کے اوپر نافذ نہیں ہوتا، لہٰذا ان کے لیے یا تو کوئی عالمی قانون بنانا پڑے گا جو کہ ظاہر ہے کہ ایک ناممکن سی بات ہے، یا پھر اسلام کا سہارا لینا پڑے گا۔ لیکن غیر احمدی علماء جانتے ہیں کہ اسلام ان کا ساتھ نہیں دیتا، اسی لیے انہیں ریاستی طاقت اور قانون کا سہارا لینا پڑا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس اس بات کا دستاویزی ثبوت موجود ہے کہ اس اسمبلی میں، اس پارلیمنٹ میں آن جہانی احمد شاہ نورانی صاحب بھی موجود تھے اور آن جہانی مفتی محمود صاحب بھی تشریف فرما تھے، ان کے علاوہ کچھ شیعہ لوگ بھی تھے جو عالم چاہے نہ ہوں لیکن بہرحال وہ اس اسمبلی کے اراکین میں سے تھے۔ اور اس بات کا بھی دستاویزی ثبوت موجود ہے کہ بریلوی اور اہل حدیث فرقے کے جو علماء ہیں وہ دیوبندیوں اور شیعوں کو ختم نبوت کا منکر قرار دے چکے ہیں۔ میرے پاس وہ کتابیں موجود ہیں، ان کے وہ فتاویٰ موجود ہیں۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آن جہانی نورانی صاحب نے آن جہانی مفتی محمود صاحب کو اور دیگر شیعہ لوگوں کو ختم نبوت کا یقینی منکر مانتے ہوئے بھی ان کا نام تک نہیں لیا، اور یہ نہیں کہا کہ اس وقت چونکہ ختم نبوت کے منکرین کو غیر مسلم قرار دیا جا رہا ہے تو یہ دیوبندی، آن جہانی مفتی محمود صاحب اور کچھ شیعہ لوگ جو ہیں ان کو بھی، جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں یا جو پورے پاکستان میں ہیں، ان کو بھی ختم نبوت کا منکر چونکہ ہم سمجھتے ہیں اس لیے ان کو بھی غیر مسلم قرار دے دیا جائے، لیکن انہوں نے ان کا نام تک نہیں لیا، گویا برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اس کے مصداق انہوں نے ختم نبوت کے انکار کی تہمت جو ہے وہ صرف غریب احمدی مسلمانوں پر ہی لگائی، جس سے بہرحال یہ ثابت ہو گیا کہ یہ کام حب علی نہیں بلکہ بغض معاویہ میں کیا گیا تھا۔ ان کو دراصل ختم نبوت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ اصل بغض و عناد احمدیہ مسلم جماعت سے تھا، جس کی بڑھتی ہوئی ترقی کو یہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے، ایک ناکام کوشش کی جو بہرحال الٹی ان کے گلے پڑ گئی۔ نہ ان کو اس وقت ختم نبوت سے کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی آج جب یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے اس میں مقصد کوئی ختم نبوت ہے، بلکہ اصل مقصد ختم حکومت ہے۔ چنانچہ ارباب عقل و دانش سے میری اپیل ہے کہ 1953 سے اب تک یعنی تقریباً 65 سال سے کھیلے جانے والے اس کھیل کے اصل کرداروں کو، جنہیں آپ اچھی طرح پہچانتے ہیں، انہیں خود کو مزید بیوقوف بنانے سے انکار کرتے ہوئے انہیں حکومت، سیاست اور مذہب کے اسٹیج سے نکال باہر کریں۔ اسی کے اندر پاکستان کی بھلائی ہے، اسی کے اندر مسلمانوں کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی ہمت، جرأت اور طاقت عطا فرمائیں، اور آپ یہ دیکھ لیں اچھی طرح کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ایک دوسرے کو ختم نبوت کا منکر قرار دیتے ہوئے بھی صرف اور صرف احمدیہ مسلم جماعت کے خلاف یہ کام کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ حکومت اور ریاست کا سہارا لے کر
ایسا کام کریں جس سے احمدیہ مسلم جماعت کے اوپر کسی قسم کی پابندی لگائی جا سکے۔ اور اب تو یہ رپورٹ جو ہے وہ منظر عام پر بھی آ چکی ہے، بہت سے لوگوں نے پڑھا بھی ہے اس کو۔ آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ اس میں ختم نبوت کا موضوع ہی چھیڑا نہیں گیا بالکل۔ ایک دفعہ بھی یہ ذکر نہیں آیا کہ ختم نبوت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، کیا مانتے ہیں، آپ کے کیا دلائل ہیں، اس کو رد کرنے کے کیا دلائل ہیں، اس کو ماننے کے کیا دلائل ہیں، کیا آپ مانتے بھی ہیں کہ نہیں مانتے۔ تو یہ ساری کی ساری ڈرامے بازی جو انہوں نے کی ہے وہ اب دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو رہی ہے۔ اور جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ مفتی محمود آن جہانی اور آن جہانی شاہ احمد نورانی صاحب موجود تھے، ایک دوسرے کو ختم نبوت کا منکر کہہ چکے ہیں، پھر بھی ان کے خلاف کام نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اب وقت ہے کہ ان سے پوچھا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔